آج کل آپ یہ جتنے بھی سیلف ہیلپ بکس پڑھتے ہیں نا، جیسے ایٹامک ہیبٹ ہو گیا، تھنک اینڈ گرو رچ، دا 7 ہیبٹ آف ہائیلی افیکٹو پیپل، اور اس کے علاوہ ہاؤ ٹو ون فرینڈ اینڈ انفلوئنس پیپل، کبھی آپ نے سوچا ہے ان سب بکس کے پیچھے فلسفی کیا ہے؟ یہ سارے بکس صرف ایک ہی فلسفی کے پیچھے کھڑے ہیں، اور اس کا نام ہے اسٹوئسزم۔ اسٹوئسزم ایک ایسی فلسفی ہے نا کہ اس کو اگر آپ نے ماسٹر کر لیا نا، تو آپ کو اگر لوگوں کے سامنے ننگا بھی کر دیا جائے نا، تو آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اتنی اسٹرانگ فلسفی ہے یہ جو فلسفی تھی، اس کی بنیاد رکھی تھی 2000 سال پہلے زینو نے۔ زینو جو تھا، اس کی سٹوری بڑے مزے کی ہے۔ وہ ایک بہت ہی امیر باپ کا بیٹا تھا۔ تو ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ وہ شپ میں بہت سارا مال لے کر جا رہا ہوتا ہے دوسرے شہر، گریس جا رہا ہوتا ہے شاید وہ۔ راستے میں کیا ہوتا ہے کہ طوفان آتا ہے اور اس کا شپ ڈوب جاتا ہے، اور اس میں بہت سارے قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ سب کچھ لے کر ڈوب جاتا ہے، اور وہ کسی طرح بچ کر کنارے میں ایک شہر پہنچ جاتا ہے جس کا نام ہے ایتھنز۔ اب امیجن کرو کہ زینو کچھ دیر پہلے ایک امیر انسان تھا، لیکن صرف ایک نیچرل ڈیزاسٹر، صرف ایک طوفان نے اس کی ساری دولت پانی میں ملا دی، اور وہ بالکل امیر سے بالکل ایک غریب انسان بن کے رہ گیا۔ تو ایسے ٹائم میں ایک عام بندہ ہوتا، یا آپ ہوتے یا میں ہوتا، تو کیا کرتے؟ روتے، چلاتے، غصہ کرتے۔ لیکن زینو نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ وہ اسٹوئسزم کا فادر تھا۔ زینو کیا کرتا ہے؟ اس شہر میں جاتا ہے، وہاں پر فلاسفرز کو پڑھتا ہے، پلیٹو، ایرسٹوٹل۔ تو ان فلاسفرز کو پڑھ کر اس نے اسٹوئسزم کی بنیاد رکھی۔ اور اسٹوئسزم کی جو مین اس کی فلسفی ہے نا، وہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کے کنٹرول میں ہے نا، آپ صرف اس پہ فوکس کریں۔ جو چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، اس کے بارے میں بھول جائیں، کیونکہ اگر باہر بارش ہو رہی ہے یا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے، تو میں اس کے بارے میں سوچ کر اپنی انرجی ضائع کروں گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اسٹوئسزم ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ صرف ان چیزوں پر اپنی انرجی لگاؤ جو تمہارے کنٹرول میں ہے، لیٹ سے تمہارا ایکشن۔ مارکس اوریلیس جو کہ ایک اسٹوئک فلسفر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہارا مائنڈ تمہارے کنٹرول میں ہے، لیکن باہر کی چیزیں نہیں۔ اس چیز کو اگر تم سمجھ لو نا، تو تم مضبوط ہو جاؤ گے۔